سترے کو جب رکھیں گے سامنے قریب رکھنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے رکھیں جس طرح بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ تھوڑا دائیں بائیں اس کو رکھنا چاہیے، ہو اپنے سامنے لیکن تھوڑا دائیں یا بائیں، جیسے کہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے اذا صلی الی ساریۃ او نحوها این یجعلها منه، کہ جب ستون یا اس جیسی چیز کی طرف نماز پڑھے سترہ بنا کر تو اسے اپنے کس جانب رکھنا چاہیے، اس چیز کا باب باندھ کر پھر حدیث لائے ہیں ان زباعۃ بنت المقداد ابن اسود ان ابیہا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له سمدا۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لکڑی یا ستون یا درخت وغیرہ کی طرف ان کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اسے اپنے داہنے ابرو یا بائیں ابرو کے مقابل کیا کرتے تھے، اسے اپنی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ میں نہیں رکھتے تھے تاکہ بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت سنن ابو داؤد کے ترجمے میں وضاحت کرتے ہوئے نیچے لکھا ہے کہ یہ اسی لیے تاکہ بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو، اسی لیے تھوڑا سا دائیں یا بائیں ابروں کی طرف جو ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا، باب السنۃ فی وقوف المصلی اذا صلی الی استوانۃ او ساریۃ او نحوها، کہ ستون یا کھمبا کالم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر یہ حدیث لائے ہیں۔ اور دوسری حدیث لائیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الی ستر جعل علی حاجب الایمن او حاجب الایسر لم یتوسطها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے دائیں ابرو کی طرف یا بائیں ابرو کی طرف اس کو رکھتے تھے سترے کو، اور بیچوں بیچ میں نہیں رکھتے تھے اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے المجموع شرح مہذب کے اندر، قال البغوی وغیرہ یستحب ان یجعل السترۃ علی حاجبہ الایمن او الایسر لما روى المقداد بن اسود، حدیث مقداد بن اسود جو اوپر گزری ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مستحب یہی ہے، طریقہ صحیح یہی ہے، پسندیدہ عمل یہی ہے کہ سترے کو دائیں یا بائیں بھویں کے سامنے رکھا جائے، بالکل سامنے نہ رکھا جائے۔